چلیں جی، اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہ اشعار ہیں اور یہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے ابھی وہ کتاب کا صفحہ نمبر 77 ہے، باب حقیقت ہے، اور یہ اب اشعار ہیں سارے. اچھا جی کہتے ہیں اور پھر اٹھا اور فل بدی یہ اشعار کہے. اشعار کیا جی؟ ہرگز نہیں وارد اور صادر کیا ہیں وہ حکم ہے جو القادر نے لگایا. ہاں وہ حکم جو القادر نے لگایا. اچھا جی اس کا یہ حاشیے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی حق سے جو کچھ صادر ہو کر تجھ پر وارد ہوگا وہ اس کی مشیت کے تحت ہوگا. وارد اور صادر میں یہی ہے نا کہ اس میں وجود کا بھی حکم ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ کو جو وجود ملا ہے وہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ملا ہے، ادھر سے ہی ملا ہے سب کچھ، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. خارج سے حکمت کو دیکھنے والے باہر سے، یعنی خارج سے مطلب باہر سے، غور کر کہ یہ حکمت تو تیرے اندر ہے، کہ یہ جو سارا معاملہ وجود کا ہے تو یہ تو تیرے سے ہی شروع ہوا ہے نا. تو نہیں تقاضا کیا تھا نا کہ مجھے وجود دے، تو یہ تو باہر اس کو کدھر سے ڈھونڈ رہا ہے. باہر کسی نے تقاضا نہیں کیا کہ اس چیز کو وجود دے، اس چیز نے خود تقاضا کیا کہ مجھے وجود دے. 9 نمبر میں کیا؟ یعنی علم معلوم کتابیں ہے. حاشیے میں بے شک حیولہ کی اصل تو ایک ہے، لیکن اس گردشی فلک نے اس میں تصرف کیا اور متعدد صورتیں بنا ڈالی. حیولہ وہ ہوتا ہے شیخ کے نزدیک کہ جو ہر صورت کی اصل ہے، وہ مادہ کہہ لیں یا وہ مادے سے بغیر چیز بھی ہوگی، یعنی کہ ہر شے جو جس چیز سے بنی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی اصل تو ایک ہی ہے لیکن اس سے پھر کتنی صورتیں بن گئی ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ پھر بھی وجود کی بات ہی ہو رہی ہے. پس بولنے والا اپنی ذات سے باطن ہے اور بولنے والا اپنے وصف سے ظاہر ہے. 11 نمبر اشیاء، یہ سارا معاملہ اسماء و صفات سے ہے. بولنے والا کون ہے؟ حق تعالیٰ ہے، جس نے کلمہ کن کہا تھا، تو اس کے بعد ہی وجود ملا نا. تو اپنی ذات سے تو وہ باطن ہو گیا، ذات سے چھپا ہوا ہے، اپنی اسم سے ظاہر ہے. جس اسم کے تحت ارادہ اور شیعہ اور یشا، وہ سارے اسماء، مشیت بھی آ گئی، ارادہ بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، ان سے وہ ظاہر ہے. اس حیولہ کا صورتیں قبول کرنا اس کی ذات سے ہے، جبکہ اس کی عین اس سے پہلے وجود سے محروم تھی. اب اس کا حاشیہ نمبر 12 میں کیا لکھا ہے؟ یہاں وجود عینی اور وجود علمی کی جانب اشارہ ہے. یعنی کہ یہ جو صورت اس نے قبول کی، عین ثابت جب تھی اپنی علمی صورت میں، تو اس کے پاس وجود تو نہیں تھا نا، تو صورت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر کیپیسٹی تھی کہ اگر کوئی اس کو صورت دے گا تو قبول کرے گی. تو یہ کہا کہ اس کا قبول کرنا، اس کا صورتیں قبول کرنا اس کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں اپنی ذات سے، عین ثابت سے ہے. جبکہ اس کی عین اس سے پہلے وجود سے محروم تھی. عین ثابت تو آدمی تھی، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ جو صورتیں، جس کو بھی جو صورت ملی ہے، وہ جو پہلے بھی ذکر ہے نا کہ معاملہ تو تیرا اندر خارج سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو داخلی معاملہ تھا، تو نے تقاضا کیا تو تجھے وجود ملا. اس کا وجود اس کی صورتوں پر موقوف ہے، اور یہ وہ معنوی وجود ہے جو القادر کی مشیت سے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا 13 نمبر میں کیا لکھتے ہیں؟ یعنی یہ کلمہ کن کے بعد والا وجود ہے، نہ کہ اس کی عین ثابت کا وجود. اس کا وجود اس کی صورتوں پر موقوف ہے. یہ جو بعد والا وجود ہے، ظاہری وجود، یہ صورت کے تحت ہی ہے نا. جو پہلے والا وجود تھا اس کی صورت نہیں تھی، وہ عین ثابت تھی، وہ عدمی وجود تھا. تو یہ ہے، یہ وہ معنوی وجود ہے جو القادر کی، ظاہری بات ہے القادر کی مشیت سے اس نے کہا کہ جی وہی جو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہاں لیکن ایسے مانوی وجود پھر کیوں؟ کیا اگر جبکہ وجود ہے مانوی گیا، لیکن پھر صرف معنی کا نہیں ہوتا، پراپر وجود ہے. پراپر نہیں ہے نا، یعنی کہ ہاں اللہ تعالیٰ آئینے میں آپ کا وجود ہے نا، منوی اس سینس میں بھی منوی ہے نا، عکس ہے آئینے میں. آپ پراپر، ہم پچھلی دفعہ بھی تو کہہ چکے تھے پراپر وجود آپ کو نہیں ملا. پراپر وجود ملا ہوتا تو ہر کوئی کہتا واہ جی واہ. یہ مانوی وجود ہے، مطلب یہ عارضی وجود ہے، عاریتاً وجود ہے، فرضی وجود کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جعلی وجود کہہ لیں. جعلی وجود بھی اچھی اصطلاح ہے، یہ مانوی چیز ہے، یہ اصلی نہیں ہے. ستاروں کا تصرف عالم افلاک سے ہے، وہ ستارے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو واضح یہ شعر ہے. اس کا سورج اپنی مشرق میں بلند ہوتا ہے، اس کا چاند اپنی مغرب میں ڈوبتا ہے. اب اس میں نا سورج سے مراد ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے، اور چاند سے بھی کچھ معنوی طور پہ چیز مراد ہے، یہ ظاہر اس کا مطلب نہیں ہے. ستاروں کا تصرف افلاک سے ہے، تبھی کوئی عالم افلاک سے ہے. ہاں یہ بھی معنوی طور پہ ہی ہے نا. مانوی طور پہ شاید وہ جی کر دیا تھوڑی پرسنالٹی نوٹ
نہیں اس طرح سے نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے. اس کا سورج اس کی مشرق میں یا اس کی روشنی میں بلند ہوتا ہے, اور اس کا چاند اس کی مغرب میں ڈوب جاتا ہے. مغرب جو نہیں ہے وہ غربت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اجنبیت میں, یا وہ اس میں, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں, لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے, ابھی فی الحال نہیں ذہن میں آ رہا. آگے کہتے ہیں جی اس عالم عنصری میں اس کے احکام کا ظہور ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ظہور ہے. سو کوئی غور کرتا ہے, کوئی تغافل برتتا ہے. سمندر نے اپنے ساحل کو فیضان دیا. اب یہ ساری مانوی باتیں ہیں, یہ سورج, سمندر کی لہریں جو ساحل تک آئی, اور پھر چاند کی کشش سے وہ جو ساحل میں وہ سارا وہ لہروں کی کبھی تیز ہو جاتی ہے, موجیں کبھی اوپر ہوتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں, یہ سب 14ویں کے چاند کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ساری مانوی باتیں ہیں. اب ان میں سے کسی کا بھی نا انہوں نے وہ نہیں لکھا ہوا, تو ہم نے بھی اس کے کچھ نہیں لکھا ہوا. اچھا یہ آگے کہتے ہیں سورج تمام موجودات کو فیض یاب کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب سورج کو آپ نا اگر شیخ کی اصطلاح میں روح بھی لے سکتے ہیں, اور چاند کو نفس بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو نفس ہے وہ اس کے والے سے بتایا کہ جی وہ نفس جو نہیں ہے وہ بھی کس طرح سمندر کی لہروں کو ساحل کے قریب لاتا ہے, اور اس سے وہ اس کی جو کھچاؤ ہوتا ہے سب کچھ چاند کی وجہ سے, اور سورج کی وہ جو روشنی ہے وہ ہر ایک چیز کو روشن کرتی ہے, یعنی کہ فیض یاب کرتی ہے. کہ وہ جو روح جو نہیں ہے وہ حق تعالیٰ جو امر ربی ہے, ہر ایک کو روح جو نہیں ہے اس کو ایجاد کے لیے وہ جو ملتی ہے, کہ تر و تازہ ٹہنی نے اس کی تعریف کرتی ہے. مطلب جس کو بھی وجود مل جاتا ہے وہ اس کی تعریف کرتی ہے نا. تر و تازہ ٹہنی تو یہی ہے نا کہ اس کو وجود مل گیا. ابن صدقین لکھتے ہیں سورج سے مراد حق تعالیٰ کا فیض ہے, اور ٹہنی انسان ہے. مطلب کوئی بھی چیز جس کو وجود ملا, انسان نہیں, ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اگر بارش نہ ہونے سے بات قحط سالی تک پہنچ جائے تو گرجتا بادل بھی برساتا ہے. یعنی کہ اگر یہ وجود کا معاملہ نا یہ نقص کی طرف جاتا جائے اور معدومیت ہونے کی طرف وہ بندہ کہے کہ بس اب یہ وجود ختم ہو جائے گا, وہ ختم نہیں ہوتا, تو وہ بارش برس جاتی ہے اپنے ٹائم پہ. جب تک یہ وجود آپ کو ملنا ہے وہ وجود رہنا ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہلاکت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے, ہلاکت نہیں ہے, حق تعالیٰ ہی جب تک چاہے گا. لیکن اس میں مطلب وہ بھی ایک مثال ہے, لیکن اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قحط سالی کا مطلب ہے کہ آپ مرتے نہیں ہیں قحط سالی میں. ویسے آپ خوف لاک ہوتا ہے کہ یار قحط سالی ہوگی, مر جاؤں گا, کھانا کدھر سے ملے گا, پھر وہ بارش آ جاتی ہے. بارش کا مطلب ہے کہ آپ کا ظاہری وجود کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اس کے تقاضے جتنے ہیں وہ چلتے رہیں گے, حق تعالیٰ چلا رہا ہے, آپ نہیں چلا رہے. اگر بارش کی زیادتی ہو تو یہ بھی اس کی ذات سے ہے کہ اس نے اول اور آخر کی پیاس بجھائی. اب یہاں پر شیخ نے سیلاب کو ذکر نہیں کیا, لیکن یہ بتایا کہ وہ جو وجود میں جو اس کی فیض آپ کو پہنچ رہا ہے, اکثر زیادتی پہنچ رہی ہے, وہ بھی اس کی طرف سے ہی ہے, اور جو کمی بھی ہے وہ بھی اس کی طرف سے. وہ نظام چلا رہا ہے, آپ نہیں چلا رہے. پس تغیر صفات میں ہے اور تحول ذات میں ہے, جیسے شرم سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اب یہ تغیر اور تحول کے حوالے سے نا پورا شیخ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ان دونوں لفظوں کا مطلب کیا ہے. تو تغیر صفات میں ہے اور تحول ذات میں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات ابن عربی کا ایک ملفوظ 222 نمبر جو نہیں ہے, اس میں اس کی ساری تفصیل آئے گی, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ اس کی تفصیل جب ہم پڑھیں گے تو تبھی وہ بات اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو کلیئر ہو جائے گی. تو لیکن یہ بات میں بھی انشاءاللہ آئے گی, یہ بات اس کو دیکھیں گے. یہ جو ہے نا شرم سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, یہ اس کی مثال کے لیے, یہ تغیر اور تحول میں جو چیز آتی ہے نا اس کی مثال. ہاں, اجسام کی تخلیق عدم سے ہوئی, اور یہی ایک کوتا بین کی دید ہے. ہاں, اگر وہ سمجھتا ہے کہ بالکل عدم سے ہوئی, مطلق العدم جس کو کہتے ہیں, مطلق عدم سے تو نہیں ہوئی نا, عین ثابت تو تھی شیخ کے نزدیک. جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نتھنگنیس سے کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں سے بنا, تو ایسی کہانی نہیں ہے, پیچھے عین ثابت تھی. اسی وجہ سے کہا کہ یہ کوتا بین کی دید ہے, یعنی کہ جس کو ٹھیک ادراک نہیں ہے. ہاں, عقل تو ایک معاملے سے دوسرے معاملے کی طرف جاتی ہے. اب یہ عقل کی بات آئی, عقل تو ادھر ہی سوچ سکتی ہے کہ یار اس کا یہ سبب ہوگا, اس کا یہ سبب ہوگا, اس کا یہ سبب ہوگا, تو پیچھے کیا ہوگا. مطلب عقل ادھر نہیں جا سکتی نا اتنا. عقل ایک معاملے سے دوسرے معاملے کی طرف جاتی ہے, جبکہ آنکھ والا علم حکم لگاتا اور قہر ڈالتا ہے. نظر جو ہے وہ پھر اصل معاملے کا ادراک کرتی ہے. حقیقت میں کشف سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو, عقل سے آپ کو نہیں پتہ چلتا. نظر مطلب بصیرت. اگر میرا یہ جسم نہ رہے اور میری روح بھی لپیٹ لی جائے تو اس ترکیب اور تحلیل کا کیا. وہی بات ہوگی, جسم نہ رہے اور روح بھی لپیٹ لی جائے, مطلب اس دنیا سے کہانی کلوز بھی ہو جائے, پھر بھی ہے کہانی. نہیں, روح نہیں نہ لپیٹ لی جاتی, جو آپ کی حقیقت ہے وہ باقی رہتی ہے.
جسم بے شک چلا جائے، وہ اگلے آپ کی جان میں کوئی اور جسم مل جائے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم اور روح ہر چیز ہی فنا ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب آپ اپنی حقیقت پہ قائم ہی رہتے ہیں. آپ کا جسم ہے نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا تو آپ تھے، اب بعد میں بھی نہیں ہوگا تو آپ رہیں گے. تو اسی وجہ سے کہا نا کہ اس ترکیب اور تعلیل کا کیا مطلب، یہ جو ترکیب اتنا جسم بنایا، اتنا سارا رولا کیا، اس کے بعد اس بندے کو وجود دیا، پھر اس کو ختم کیا، تو اس کے یہ کہانی فارغ ہے؟ فارغ تو نہیں ہے نا. اسی طرح تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ معاملہ آگے چلنا ہے نا. اس وجہ سے کہا کہ یہ پھر ساری کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ اس کو تابعین کی اس میں ہاں، یہ کتابین کے والے سے ہے. اس مجہول حکمت پر غور کر کہ اس پر پردہ ڈالنے والی شریعت نے پردہ ڈالا ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں، یہ جو ہے نسابت اور یہ معاملات ہیں نا، یہ شریعت میں کھل کے نہیں آئی نا. اسی وجہ سے تو کہا کہ کوتا شریعت نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر. اس پر غور کر. اب یہ بتا کون رہا ہے کہ ایک دم ممبیا بتا رہی ہے، عام بندہ نہیں بتا رہا، کسی کو شیخ کو بتا رہی ہیں کہ اگر تو مزید جاننا چاہتا ہے تو یہ. اب یہ حقیقت محمدیہ سے یعنی ثابت کا جو نہیں ہے، یہ سارا یہ سفر کہہ لیں یا لنک کہہ لیں، یہ ساری وہ چیز ہے. اس کو آپ اس کی اپنی حقیقت کا بتا رہی ہیں نا، کہ اپنی حقیقت پر بھی تو غور کرنا. تو میری پہ تو کر ہی رہا ہے، تجھے اپنا بھی پتہ ہونا چاہیے. بے شک. ہاں ٹھیک ہے. فانظر الی الحکمت مجہولۃ غطى علیہا شفعنا الساتر. ٹھیک ہے، یہاں ہماری شفعیت نے پردہ ڈالا. ٹھیک ہے، شفعیت سے مراد یہی ہے کہ وہ جو مقام دوئی والا مقام ہوتا ہے نا، تو دوئی والا مقام چونکہ یہ شریعت والا مقام ہے نا، تو اس وجہ سے اس کا شریعت، یہ مقام دوئی کی طرف اشارہ ہے. تو مقام دوئی میں اس پر پردہ ڈلا ہوا ہے. ہم اس کی حقیقت تک نہیں، جب ہم ادھر سے نکلیں گے واپس لوٹیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں جی، اور ثابت اور گردشی عالم نے اس حکمت کو ظاہر اور منشور کیا. اللہ اس واحد پر رحمت اتارے جو ہماری ارواح میں چمکتا نور ہے. اب یہ تو وہی حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے. ہاں تو وہی ہے نا، صلی اللہ کا یہی ترجمہ ہوگا نا، اور کیا ہوگا. نور علی ارواحنا باہر، جو ہماری ارواح پر چمکتا نور ہے. آفتاب و مہتاب کو جو یہ جمع کیا گیا تو یہ اول اور آخر کا ملاپ ہے. اچھا، اب اس میں نا اول اور آخر کا یہ ہے کہ آفتاب جو ہوتا ہے نا وہ خود سے روشن ہوتا ہے، مہتاب جو ہے نا وہ آفتاب کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. تو یہ اب اس میں نا جو بھی بات ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں. سالک کہتا ہے، جب اس نے اشعار مکمل کیے اور اپنے اعجاز کی لاٹھی ممبر پر ماری تو میں اس کے سامنے سربا سجود ہوا. یعنی میں نے اس کے سامنے سر جھکایا. میں نے کہا بھائی ان کہانی سمجھ میں آئی ہے کہ اصل کہانی کیا تھی. اس کی حضوری میں ایک عابد کی طرح ٹھہرا اور میں نے کہا تو ہی تو میری تمنا ہے اور خواہش ہے، تو ہی تو میرا مطلوب راز ہے، کہ تو ہی سے تجھ سے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ میں آئے گی آگے بھی. مطلوب راز ہے. اور پھر یہ آگے کہانی چلے گی، پھر نکل رہا ہے میرا. اس کے بعد جو نہیں ہم اس کو دیکھیں گے.